اب آپ مجھے یہ بولیں موت کی مجلس کبھی ایسی نہیں ہوتی میں بڑا ریلیکس ہو کے پڑھوں. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس کو شیعہ ایسا ہے کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے پہلا امام امام علی؟ سب کو. پھر میں کیا بتا رہا؟ کوئی غیر مذہب کا کوئی عام مسلمان بولے گا نہیں یہ لوگ دیوانے ہیں. وہ بولیں گے بابا اگر تم کو بتانا ہی تھا تو اوپر بتاتے, نیچے کیا بتا رہے یار؟ وہ تو مر گیا, مر کے بھی 8 دن ہو گئے, 8 دن کے بعد تم نے دفن کیا, اب تک سنے گا وہ؟ ایک چیز یاد رکھو, آج ہی کی 17 رمضان کی روایت ہے. آج جنگ, میں نے کل کی مجلس میں بولا تھا, آج جنگ بدر اسلام نے فرسٹ اسلامک بیٹل آج ہوئی تھی, فرسٹ اسلامک, اور جیتا تھا مسلمان. تو آج جب یہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, یہ سارے ظالمین اور کافرین کی باڈیز کو ان کو مارا تھا آج مولا نے, جناب حمزہ نے, لوگوں نے, تو کیا ہوا تھا معلوم؟ ان کے ڈیڈ باڈیز کو, نجس باڈیز کو ایک ماس گریو بنائی تھی نیچے, اس میں ساری باڈیز کو ڈال دیا. ڈال کے اللہ کا رسول اس گریو کے قریب گیا, اس سوراخ کے, اس پورے ماس گریو کے قریب جا کر ایسا نزدیک گئے. نزدیک جا کے کہا کہ جو میں بولتا تھا وہ حق نہیں ہے. اب معلوم ہو گیا تم کو مرنے کے بعد کہ میں کون تھا, اللہ کون تھا. پوری زندگی ڈینائی کرتے تھے, مجھے مکے میں اتنا ستایا, بت پرستی کرتے تھے. اب تمہارے سامنے سے پردے ہٹے, اب تم کو پتا چل گیا حق نہیں ہے, جو میں بولتا تھا وہ سچ نہیں تھا. تو مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مر گئے, ان کی تو ڈیڈ باڈیز ہے, کیا آپ جو بول رہے یہ سن رہے؟ رسول نے کہا تم سے بہتر سن رہے, تم سے بہتر سن رہے, اس لیے کہ اب تو پردے ہٹ گئے ان کے سامنے سے. تو وہی ہے کہ موت کے بعد یہ مت سمجھو کہ تم نیچے کانوں میں آواز نہیں جا رہی اوپر سے. اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں, ابس نہیں ہے کوئی حکم, ویسٹ نہیں. تو کیا ہوا؟ آپ عام مسلمان کیا بولیں گے یہ لوگ پاگل ہیں, دیوانے ہیں شیعہ لوگ. دیوانے نہیں ہیں, شکر کرو کہ تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو, اہل بیت کے مولا علی کے در سے وابستہ. آپ کو معلوم ہے جب نیچے لٹا دیتے اور بولتے, اچھا اب میں یہاں پہ ایک بات بولوں, اگر کوئی جنگلوں میں رہنے والا غریب آدمی, جاہل آدمی, جس نے کبھی اسکول دیکھا ہی نہیں, کوئی پڑھا ہی نہیں, مسلمان تھا, آپ نے اگر اس کو بتایا کہ بابا اللہ ایک ہے, کعبہ تیرا قبلہ ہے, قرآن تیری کتاب ہے, امام علی پہلا امام ہے, تو بات سمجھ میں بھی آتی. کہ جاہل تھا اس کو بتا دیا. ہمارے پاس 2 تلقین نہیں ہے, ایک ہی تلقین ہے, عالم کی یا جاہل کی ایک ہی تلقین ہے. اب میں آپ سے پوچھتا, یہ نجف اشرف, آپ ادھر دیکھو میرے مولا کا روضہ, یہ میرے مولا کا روضہ ہے. یہ جو رائٹ کی مینارہ دکھ رہی نہیں, یہ جو رائٹ کی مینارہ, یہ رائٹ کی مینارہ جو ہے یہ مولا کی زری سے کتنی دور ہے معلوم؟ یہاں پہ مولا کی زری ہے تو یہاں پہ یہ مینارہ اتنی نزدیک ہے, رائٹ کی بڑی مینارہ, یہاں پہ مولا کی زری ہے اور یہاں پہ یہ مینارہ ہے. ٹھیک ہے, ہارڈلی 10 to 12 سٹیپس زری سے. اس کے نیچے کون دفن ہے؟ یہ مجلسوں میں سننا میری, یہ علامہ ہلی ہے, یہاں پہ علامہ ہلی اس کے نیچے دفن ہے. اور دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ مقدس اردبیلی ہے, وہ 18-20 سٹیپس. لیکن یہ انشاءاللہ میرے یہ جو مجلسیں آ رہے ہیں رمضان میں یہاں پہ اس میں ان کے اوپر پڑھوں گا, تو یہ جو مینارہ 10 سٹیپ, اب آپ سنو میری طرف, 10 سٹیپس دور ہے مولا علی سے. علامہ ہلی کون ہے؟ جو پوری زندگی, پوری شیعہ ورلڈ 6 یا 7 سینچری میں پوری شیعہ ورلڈ جس کی تقلید کرتی تھی, عظیم مرجع, عظیم مرجع, جس کو پورا قرآن یاد تھا, حافظ تھا, جس کے پاس پوری حدیثیں یاد ہے, ایکسٹرا آرڈینری اسکالر اپنے دور کا, جس کو مجدد کہا گیا کہ نئی زندگی دی, اتنا بڑا عالم کہ جو نجف اشرف میں رہتا ہے, نجف اشرف, پھر بول رہا, نجف اشرف میں پوری زندگی گزاری, اس کے بعد دفن مولا کے بازو ہوا, لیکن اس کو بھی لٹا کے ہلی کو ہلا کے کہا ہلی سنو تیرا پہلا امام علی ہے. ہلی کو کیا بتا رہے یار, ہلی تو مولا کے بازو ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ لہد گریب کتنی خطرناک جگہ ہے. ہلی بھی لیٹا تو اس سے بھی سوال ہوگا, ہم لیٹیں گے تو ہم سے بھی سوال ہوگا. اب اندازہ لگا کہ گریو کیا چیز ہے, ہم کتنا ریلیکس ہیں, کتنی غفلت میں
ہم سوچ رہے نہیں یہ بات کہ یہ پرابلم میرے پاس آنے والا ہے. وی ڈونٹ نو کہ میرا عمل نامہ کیسا ہے. اللہ بول رہا ہے ہر نفس کا موت کا چکر, اس کے لیے تم تیاری کرو. اب میں آپ سے پوچھتا دوستو, 8 دن کے لیے آپ لاس اینجلس سے کہیں سفر پہ جا رہے, کہیں ٹریول کر رہے, کوئی ویکیشن پہ جا رہے, ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں کبھی آپ زندگی میں گئے نہیں تھے, نئی سٹی ہے, نئی کنٹری ہے, بالکل نئی جگہ ہے, آپ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں کیا ماحول کیسا ہے, وہاں کا موسم کیسا ہے, ٹھنڈک ہے, گرمی ہے, کچھ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں ایسے جیسے یہاں پہ وہ ہے تو وہاں پہ ونٹر ہے آسٹریلیا میں, یہاں پہ سمر, وہاں کے روزے صرف 9-10 گھنٹے کے. میں تو ہمیشہ وہی 4 سال پڑھا, بہت انجوائے کیا. یہ تو پھنس گیا امریکہ کے یہ سال, 18 گھنٹے کا روزہ. آسٹریلیا میں اتنا ریلیکس تھا میں. بہرحال شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا, شکر ہے. افریقہ کے روزے بھی پڑے, لاسٹ ایئر میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, جوہانسبرگ میں 9-10 گھنٹے کے روزے, زبردست. تو اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے 10 گھنٹے کے لیے, 8 دن کے لیے, صرف 8 ڈیز کے لیے ویکیشن پہ جانا ہے, اور نئی جگہ ہے بالکل, تو جانے سے پہلے آج کے دور میں لوگ کیا کرتے, پہلے نیٹ پہ جاتے, جا کے چیک کرتے کہ بھئی جہاں جا رہے وہاں کا موسم کیسا ہے, ویدر کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ یہاں گرمی ہے تو وہاں سردی ہے, وہاں سردی ہے تو یہاں گرمی ہے. اس لحاظ سے آپ اپنے کپڑے لے کے پیک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, سیکنڈ سٹیپ کیا کریں گے, ہوٹلز دیکھیں گے, رہنے کی جگہ ہے, ایسا تو نہیں کہ میں روڈ پر رہ جاؤں. تیسری چیز کیا چیک کریں گے کہ کرنسی کون سی چلتی ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ یہاں کی کرنسی لے جائے, آپ تو بولیں گے یار ہماری تو ہر جگہ چلتی ہے, کیا بول رہا ہے, ہماری تو ہر جگہ چلتی یہاں کی کرنسی. تو بہرحال آپ انڈیا پاکستان سے آ رہے تو روپیہ نہیں چلا, تو آپ کیا کریں گے کہ وہ چیز لے کے جائیں گے جو وہاں چلتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 8 دن کے لیے بھی جائے تو بھوکے مر جائے. دوستو میں آپ سے سوال کر رہا, یہ بات 8 ڈیز کی ٹریولنگ کے لیے آپ 1 مہینہ پہلے سے پلان کرتے, یو پلان یور سیلف فار دا ٹریولنگ, جہاں جا کے واپس آنا ہے. میں اس سفر کی بات کر رہا جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا. کیا سن رہے یار, کیا میں اس سفر کی, اس جرنی کی, اس ویکیشن کی بات کر رہا کہ جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آئے گا, جو ایٹرنل لائف ہمیشہ وہیں رہنا ہے. کتنی تیاری ہے ہماری, کتنا پریپریشن ہے ہمارا اس ٹریولنگ کے لیے, اس سفر کے لیے. کتنے ہم نے وہاں پہ ہوٹلز کا بنایا ہے یا روم لیا, کتنے گھر ہے, کچھ ہے. کرنسی آپ بولیں گے میں ڈالر لے کے جاؤں گا. بعض لوگوں کو عادت بھی رہتی دنیا میں, ہر کام پیسہ دے کے کرا لیتے. نہیں سمجھے, ہر کام پیسہ دے کے, یہاں پتہ نہیں یہاں نہیں کراتے, لیکن سب کانٹیننٹ میں تو ہوتا. پیسہ پھینکو, کام کروا لو. پیسے والا, پیسے والے کا مزاج, پیسے والے کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, بیٹے سے کہا بابا میرے ساتھ ایک $50,000 بھی دفن کر دے. یہ لوگ بولتے فرشتے آئیں گے ان کو دیکھوں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. کیا بول کے نہیں دفن کروانا ہے تو بیٹے نے دفن کر دیا. بیٹے نے باپ کے لحد میں, گریو میں, کفن کے اندر 50,000 رکھ دیا, کان میں بول دیا بابا ڈیڈ سنو 50,000 بھی ہے. جب آ کے جب سوال کریں گے فرشتے منکر و نکیر تو ان کو آپ دینا اور آگے بڑھ جانا. رکھ دیا, گریو بند ہو گیا. آگے دونوں کہا ہاؤ آر یو, نہیں پوچھیں گے آگے کیسے ہیں, خیریت سے ہو. آئے, دونوں آئے, کچھ لائے ہو, عادت ہے کھلانے کی. تو آپ نے اس نے کہا کہ لایا ہوں, وہ جب پوچھا کہ کیا لائے ہو تم اپنے ساتھ, تو کہا مال لایا ہوں, پیسہ لایا ہوں, کرنسی لایا ہوں. کہا کیوں لائے, کہا آپ کو دینے لایا. تو کہا کرنسی لاؤ, تو کہا ہاں لایا. کہا کون سی کرنسی لایا, کہا دنیا کی سب سے بڑی کرنسی جو ہر ملک میں چلتی, ہر کنٹری میں چلتی, وہ اگر جیب میں رہے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی, کہیں بھی میں کیش کروا لوں گا.
کیا سن رہے یار؟ کہیں بھی کیش کروا لوں گا تو وہ بولے گا اچھا اتنی بڑی کرنسی لاؤ. تو کہا وہ کرنسی کے جب آپ نے بتایا تو کہا یہ کرنسی تھوڑی چلتی ہے یہاں پہ, یہاں کی کرنسی کہاں ہے؟ اس نے کہا کوئی مولوی نے بتایا ہی نہیں کہ یہاں کرنسی بھی چلتی ہے. اس لیے کہ ہم موت کی مجلسوں میں جاتے ہی نہیں تھے. اب کل سے سننا یہاں پہ, میں اٹریکٹ کرنے کے لیے سب باتیں کر رہا, کل سے آنا بول کے. میں بھی سمارٹ ہوں بھائی. صلوات پڑھ لے محمد والا. کہ یہاں کی کرنسی, تو اس نے کہا یہاں, بندے نے کہا یہاں کی کیا کرنسی, مجھے کیا معلوم, یہ سب سے بڑی کرنسی تھی میں لایا. یہاں کی کون سی کرنسی ہے؟ کیا یہاں یہ کرنسی نہیں چلتی؟ اس نے پوچھا بھی یہ چلتا کیا ہے؟ کہ یہ راتوں میں اٹھ کے شب نماز چلتی ہے, ولایت علی چلتی ہے, یتیموں کا خیال کرنا چلتا ہے, روزے چلتے ہیں, غریبوں کی مدد چلتی ہے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. کہ اگر یہ کچھ سینست کے ساتھ ایک بولا, اس نے کہنے لگا کہ کرنسی کیا لگا رہا, میرے پاس تو پلیٹنم کا کارڈ ہے. گولڈ کارڈ بھی نہیں, پلیٹنم کا کارڈ ہے. اس نے کہا کہ پلیٹنم کا کارڈ دنیا والا نہیں چلتا, یہاں جو پلیٹنم کا کارڈ چلتا ہے وہ ولایت علی کا کارڈ ہے. یہ سب لے کے جاؤ. ایک اور صلوات پڑھنے آواز ہے. یہ ساری چیزوں کو لے کے جانا ہے ہمارے پاس. اب آج کی رات جب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانا, نرم بستر پہ نرم تکیے پہ پیلو پہ سر رکھنا, تو 5 منٹ سوچنا عابد بگرامی نے کیا کہا, میری تیاری کتنی اب تک. میں صرف ہیڈ لائنز دیا ہوں, 1-2 عمل دیتا مجلس ختم کر رہا. 50 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی. میں تو سوچ رہا تھا 50 منٹ ہی پڑھنا چاہ رہا تھا. آپ کی محبتوں نے پڑھا دیا. نہیں, اللہ لاس اینجلس کے مومنین کو اچھا رکھے. بھائی میں نے آپ کو دعا دی, اتنا آہستہ آمین یار, حیرت ہے. دعا دی یار. سارے مومنین دنیا بھر کے مولا کے چاہنے والوں کی سلامتی کے لیے, امام کی سلامتی کے لیے ایک بابا جو غلط صلوات پڑھو. بس دوستو, پہلی رات کے لیے اپنے اب تیاری کرنے کے لیے کل کی رات سے امپورٹنٹ ہے. کل 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھو. کل ہر رات میں, ہر یہ 5 راتوں میں, کمنگ نائٹس میں اپنے لیے دعا میں مانگو. یہ بولو کہ کل کی رات, یہ شب قدر کی رات, اللہ تو تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے. تو سب سے پہلے میرے مرحوم ماں باپ کو بخش دے, اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کی تقدیر کو کل بدلے. جیسا ہماری یہاں تقدیر کو, ڈیسٹینی کو تو بدل رہا, دنیا میں جو زندہ ہے ہمارے مرحومین کے لیے بدلو. اور کل کی رات آپ زیارت امام حسین ضرور پڑھیں گے, پڑھنا ضرور. تو کل صرف میں نیت بتا دے رہا کہ پڑھنا. آپ لوگ عام طور پہ جو پڑھی جاتی وہ یہ بول کے پڑھی جاتی کہ میں نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً للہ. نہیں, تھوڑی سی آپ زیارت کو, اگر بعد میں بھی مجھ سے کچھ پوچھے تو میں بتا دوں, لکھ لو زیارت, وہ نیت لکھو, صرف نیت لکھو. زیارت تو وہی ہے مولا حسین کی, 4 یا 5 جملوں کی نیت ہے. یہ نیت اگر تم کر کے پڑھو گے, تم یقین کرو کل تم 1 ملین 1 بلین شیعہ جو مرحومین ہیں ان کو بخشوا دو گے. اور ایک کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو تمہارے تو کام ہو گیا, تمہاری تو قبولیت ہو گئی. ایک کی نیت کیا کرنا کہ کل میں زیارت امام حسین پڑھتا یا پڑھتی ہوں شب قدر میں. پہلی نیت یہ ہوگی. اس کے بعد یہ بولو کہ میں یہ زیارت پڑھ رہا, سارے مرحومین کی طرف سے جتنے مر گئے ان کی طرف سے شب قدر میں. لاسٹ ایئر تک یہ پڑھتے تھے, آج نہیں پڑھ رہے. تو پوری شب, اب جملے سنو, پوری شب قدر کی جو رحمت ہے, جو برکت ہے, بگ نائٹ کی جو رحمت ہے, وہ تمہارے باپ کے اوپر, ماں کے اوپر, گرینڈ فادرز کے اوپر, پورے مومنین کے اوپر, وہ ساری شب قدر کی رحمت کو اللہ نازل کر دیتا. کہاں پہ؟ گریف کے اندر. وہ نیت یہ کرنا کہ میں شب قدر کے لیے زیارت امام حسین پڑھتا یا پڑھتا ہوں. اس کے بعد بولو میں یہ زیارت امام حسین پڑھے کہ جس کی آج پہلی رات ہے, ہم کو نہیں معلوم, شب قدر میں اس کے لیے پڑھا, اس کے بیہات میں پڑھا. 3 نیتیں ہو گئی. چوتھی نیت یہ کرو کہ یہ زیارت میں بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو, غور سے سنو, بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو, بی بی رباب کو
اولاد کے لیے بہت اچھی ہے. 13 معصومین کو رزق کے لیے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو, اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف ہونے کے لیے بی بی ام فروا کو, اور مدر ان لا کے ساتھ ٹرمز اچھے رہنے کے لیے. مت ہنسو, میں کیا کروں, مجبور ہوں میں بھی. اتنا پیارا رشتہ ہے ساس اور بہو کا. یہ انشاءاللہ رمضان کی ان مجالس میں آپ کو دوں گا, اور کچھ ایسی چیزیں بھی دوں گا کہ جو ساس, میں بس اس سے زیادہ نہیں بولتا, کنٹرول میں رہے. تو فاطمہ بنت اسد, بی بی فاطمہ بنت اسد کو ہدیہ کرو. ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کے لیے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو شب قدر, کہ اللہ کے رسول اور ہماری ماں جناب خدیجہ کی جو ہیپی میرڈ لائف تھی اس کے لیے. رزق کے لیے بھی بی بی خدیجہ کے لیے بہت اچھا ہے. کاروباری جو بزنس کر رہے ہیں ان کا بزنس بڑھتا ہے اس میں. آخر میں بولنا کہ مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون, تمہاری زندگی ملتی, لائف ملتی, اس سے تمہاری لائف میں اللہ برکت دے دیتا. قربت میرے یہ کر کے اب زیارت امام حسین پڑھو. 2 چیزیں اس میں نے مرحومین کی بتائی, پہلی رات کی, اور جتنے مرحومین ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے. آپ اندازہ لگاؤ. یہ 2 فائدے ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کتنے مرحومین ہیں, مولا علی کے چاہنے والے کتنے مر گئے. یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کی آج پہلی رات ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ آج ہونے والی. آج میں زندہ ہوں, کل مروں گا, تو مجھے یہ دونوں چیزوں کا فائدہ ہونے والا ہے. کیسے؟ میں نے کہا پہلی رات, تو پہلی رات جب میری آئے گی تو اس وقت یہ سارا ثواب اللہ آپ کو پلٹائے گا کہ تو نے دوسروں کا خیال رکھے پڑا تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس کے بعد آپ نے کہا مرحومین کے لیے, تو یہ سارا ثواب 1 ملین لوگوں کو کل آپ کی زیارت کا فائدہ پہنچا. 1 ملین, وہ 1 ملین دعا کریں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے آج شب قدر کی رحمت ہمارے پاس آئی ہے, تو اس کو پلٹا دے. اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہوگی تو کسی اور کی دعا میرے اوپر آ جائے گی. کل کی رات یہ 2 زیارت امام حسین جب پڑھنا, کل میں انشاءاللہ یہ عمل کراؤں گا. میں اعمال میں صرف قرآن کے اعمال اور زیارت امام حسین پڑھاؤں گا, باقی چیزیں جو یہاں کا یوتھ ہے وہ پڑھے گا. قرآن کے اعمال کرنا ہے, زیارت پڑھنا ہے تو کل آ جانا ہے. تو بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. آپ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ سے سنا, اب مجھے بھی تھوڑا انکریجمنٹ ہوا کہ اب یہ ٹاپک یہ دنوں میں پڑھ سکتا ہوں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھ دوں. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ خالی مینجمنٹ بیٹھ کے سنے اور پورا مجمع بھاگ جائے. لیکن ڈونٹ وری یار, ہم کو جاننا چاہیے. وی شوڈ نو کہ وہ کیسی جگہ ہے. بس بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے, اور جس مرحومہ کی آج کی مجلس سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے. ماں کا بہت بڑا ماں, میں چاہتا تھا کہ ماں کے اوپر پڑھوں گا, لیکن ان دنوں میں ماں کے اوپر بتاؤں گا. ماں کے اوپر ایک مجلس ہوگی, باپ کے اوپر ایک مجلس ہوگی کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے, مطلب ریسپیکٹ آف پیرنٹس کیا ہے, اور ان کی رائٹس کیا ہے پیرنٹس کی. جو آج سب سے زیادہ ہمارے پاس پرابلم ہے نا, وہ یہی پرابلم ہے کہ ماں کی وہ ریسپیکٹ نہیں ہے, باپ کی ریسپیکٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے فائنینشلی ہمارا گراف ایسا نیچے گر رہا, صرف اس لیے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار آور پیرنٹس. انشاءاللہ میں بتاؤں گا ان مجالس میں, ماں کا اوپر پوری ایک مجلس پڑھوں گا کہ ماں کے لیے کیا ہے. اللہ اس مرحومہ کو بیوی کی بات